تیرے ہیں کہ محمد سے وفا کرے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ڈاک پٹی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محمد سلیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے تیرے در کے سوا یا محمد دو جہاں کا گزارا نہیں ہے آؤ تجھ کو میں نکتہ ایک بتاؤں کیونکہ بے نکتہ ہے نام محمد نام پہ نکتہ جو بھی آئے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے کوئی مانے نہ مانے یہ مرضی ہے ان یہی ہے فیصلہ خدا کا جو تمہارا نہیں یا محمد وہ تو ہرگز ہمارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے ماشاءاللہ جی یہ تھے ڈاکٹر محمد سلیم صاحب جنہوں نے نعت کا ہدیہ پیش کیا ماشاءاللہ سے اب تمام دو صفحہ کھڑے ہو جائیں اور ہم ترانہ پیش کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک شہباز ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اور ڈاکٹر مقبول صاحب کو پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد خون شان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شادباد پاک سرزمین کا نظام قوت احوت امان قوم سلطنت پائندہ زندہباد شادباد منزل مراد پرچم ستارہ و ہدایت رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شاہ جہان مصطفیٰ صاحب خیر البلاد جی اب تو ماشاءاللہ سے ویلکم اسپیچ کے لیے ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب تشریف لا رہے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بہت مبارک ہو ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب، میرے استاد مکرم بھی ہیں اور میرے قائد محترم بھی. سیاسی اعتبار سے یہ میرے قائد محترم ہیں اور معالج کے اعتبار سے میرے استاد محترم ہیں، لہذا ڈبل ذمہ داری آپ پڑی ہے. ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا اور ایک دوسرے کو روند کے آنا پڑا ہمیں، اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں. جہاں لوگ بستیوں کے چراغ بجھا کر اپنا ترہ امتیاز، اپنی پگڑی، اپنی شان بلند کرتے ہیں، وہاں ڈاکٹر محمد حنیف مغل قوم کی خدمت کر کے، پاکستان کی خدمت کر کے، پاکستان کی محبت ہمارے رگو پے میں جگا کر، ہمارے خون میں گوندھ کر اچھا فیل کرتے ہیں. لوگوں کی بطور مسیحا ڈاکٹر خدمت کر کے صبح سے شام، صبح 9 بجے 8 بجے آتے ہیں، اور میں کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو لوگ آئے چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے لکھا ہوا 5 بجے بس کرو، پتہ لگتا ہے 7:30 بجے بندے چلے آ رہے ہیں فیملی. تو یہ کسی کا اعزاز ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے متعلق میں زیادہ کیا بتاؤں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو شرم بھی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سیاست میں جو تشریف لائے ہیں وہ اس قوم کے درد میں تشریف لائے ہیں. جو محرومیاں ہیں، جو غربتیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو روٹی کپڑا مکان دکان کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، انصاف کا مسئلہ ہے، اس کو لے کر واقعتاً میں ان کے چونکہ ساتھ ہوتا ہوں اکثر، تو یہ اس کو لے کر واقعی درد مند دل لے کر انہوں نے یہ بنائی ہے. اور جو بنائی ہے پارٹی کا نام رکھا ہے پاکستان تحریک شاد باد. اور یہ وطن کی محبت دیکھیے، میں آدمی ہوں وطن کو نہ کس طرح چاہوں، عزیز علی ہے چڑیا بھی گھونسلہ اپنا، اور جبلتوں سے قوی تر ہے جاویداں جذبے، مفاد قوم میں تو سر بھی دے کٹا اپنا. علامہ کہتے ہیں کہ میں تو کیا میرا سارا مال و مال، میرا گھر بار اور میرا اہل و عیال، میرے ان ولوں کا جاہ و جلال، اور میری عمر نوان کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو چوز کیا ہے نام، وہ نام بھی قومی ترانے سے چوز کیا. ایک انڈیا کا قومی ترانہ، انڈیا کا قومی ترانہ ہے، اور بھی لوگ بھی آپ قومی ترانے سنتے ہیں. ہمارا قومی ترانہ جب کسی گراؤنڈ میں کسی جگہ بجتا ہے، کسی جگہ پڑھا جاتا ہے تو لذت دیتا ہے. اور وہ قومی ترانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا آخری جملہ آتا ہے سایہ خدائے ذوالجلال. سایہ، اس ملک میں بھی سایہ خدائے ذوالجلال ہے. اور نام بھی آپ کا وہاں سے چننا آپ کی وطن دوستی، وطن سے محبت، وطن کے باسیوں سے محبت یہ شو کرتی ہے، اور نظریہ پاکستان سے محبت شو کرتی ہے. اور ہمارے استاد تھے نسیم انور بیگ راج صاحب، مجھے وہاں سے لے جایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. میری بک ہے، اس کا عنوان بھی ہے نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. تو آپ کی یہ محبتیں بتا رہی ہیں، آپ کا یہ درد بتا رہا ہے. ہم جب کیمپوں میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہاں لوگوں کو ہم جب کہتے ہیں کہ راتی گولی گرم دل در کھائی، تو وہ اماں یا وہ بابا کہتے ہیں کہ ایسے دل در ہے گولی مفت کیمپ پہ جائیں سوچتے ہیں. یقین کریں ایسا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی محبت، اب یہ منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ پیشنٹ آتے ہیں تو جو بھی کوئی فیس ہے ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی بڑی فیس ہوتی ہے، دوائیوں کے پیسے ہوتے ہیں، یہ کئی دفعہ چپکے سے کہتے ہیں نہ لیں، تو کہتے ہیں ساتھی کو اس سے نہیں لیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک درد مند دل رکھتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب لوگوں کو ہم دنیا میں حکومت اقتدار دیتے ہیں تو وہ 4 کام کرتے ہیں. لوگوں کو اللہ کے پیار میں لاتے ہیں، یعنی کہ اقام نماز کا کیا مطلب؟ اللہ کا پیار ہی ہے. وآتوا الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ کا نظام کیا نام ہے؟
غریبوں کی فلاح، مالی نظام، معاشی نہیں ہے نا کہ کوئی غریب حضور نے بتا اللہ علاج تین دفعہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہا ہے جو خود رات کو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، اس کا نہ اللہ پہ ایمان نہ قرآن پہ ایمان نہ میرے پہ ایمان، بکواس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ درد مند دل جو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس کا درس دیتے ہیں، آپ نے فرمایا مکہ سے مدینے تشریف لائے، افشو تقریر کی پوری، میں تقریر پوری کرا رہا ہوں، افشو سلام واقعی
फौजी का भी पेट है, मौलवी का भी पेट है, मेरा भी पेट है, तेरा भी पेट है। ये पेट के मसाइल को हल करोगे तो आगे चलेंगे, भूखे चलेंगे। ये भूखों को आप अगर अरब देंगे तो वो अगले अरब के लिए करेंगे। इनकी मिसाल ऐसी जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता कुरान मिसाल देता है कि कुत्ता यलहस एक लफ्ज़ है कुरान में, यलहस, वो कुत्ता नहीं जुबान उसको यलहस कहते हैं। तो कुरान कहता है कि इनको पेट भर के दे दो तब भी यलहस, और इन्होंने बुखार खोलता नहीं यलहस। वो करते की हो यार, इंसान के बच्चे बड़ो है जी, तो इंसान को दूसरों को खिलाता है, वो खाता है। तो खत्म करता हूँ उस पे कि किसी ने कहा कि वेद बंदिया आसमाना होते उड़ते पंछी, और वेद तो सही की कर देने ना ये कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ना ये भूखे मरदे ने ते कदे किसी ने पंख पखेरू भूखे मरदे देखे ने, वो बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भूखे मरदे। इकबाल के एक शेर पर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप डॉक्टर साहब के साथ हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप आगे लोगों को कन्विंस करें। ये पार्टी नहीं है। जैसे मैं कभी कैंप में बैठा हूँ तो वहाँ कोई बंदा गड़बड़ करे तो मैं सोचता हूँ यार यहाँ बदतमीजी नहीं करना किसी के साथ। क्यों कि ये कैंप हुआ, ये फ्लाई स्कूल हुआ, इनका एक फ्लाई स्कूल भी है, स्पिरिट के नाम से शायद पिंडी में ये स्कूल हुआ, ये कैंप हुआ, और ये उसका आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की पार्टी हुई जो लोगों की तरबियत करना चाहती है, जो लोगों को की मैशत ठीक करना चाहती है, जो लोगों को ख्याल करती है, जो लोगों को सेहत देना चाहती है। ये सारी मस्जिदें हैं, ये काबे की बेटियां हैं, इसका ख्याल करना चाहिए, ठीक है जी। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरत में कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। कि जुबान ने, दिल ने, दिमाग ने कह दिया ला इलाह, फायदा ही कि आप क्या दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबू मुगल साहब, दिलो निगाह का मतलब है कि उन्होंने कहाँ से लिया? उन्होंने लिया हुआ या खाइनतल आयुन। अल्लामा इकबाल का जो इंस्पिरेशन थी कुरान की, इनकी भी इंस्पिरेशन कुरान है, ठीक है। अल्लामा इकबाल वतन परस्त आदमी है, ये नहीं तो इस्लाम से मोहब्बत करते थे कि उन्होंने कहाँ से ये शेर लिया हुआ या मैं उनके अक्सर शेरों को कुरान से साबित कर सकता हूँ, लेकिन आप चूंकि वक्त नहीं कि हुआ या खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, ये वो जो परवरदिगार है तेरा क्रिएटर है, वो तुम्हारी निगाहों की खयानतों से भी वाकिफ है और तुम्हारे दिलों में उठने वाले इरादों से भी वाकिफ है। तो डॉक्टर साहब के जो सामने आने वाले दिलों के इरादे हैं ना, बड़े खूबसूरत, वो काश हम सब के हो जाए, मेरे भी हो जाए, हमारी कुरान से मोहब्बत हो जाए। कुरान को सिर्फ फूकने के लिए नहीं, समझने की जगह बनाते हैं। जब कभी कभी रात को 11 बजे इसको डिस्कस करता हूँ लेने के बाद, ये खुदा की कसम कुरान की बातों को इतना एंजॉय करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है कि यार कमाल बंदा है, मैंने इस तरह थक के आया और ऐसे एंजॉय कर रहा है, क्या बात है। तो ये कुरान की मोहब्बत, ये वतन की मोहब्बत, ये वतन के वासियों की मोहब्बत, ये वतन की पार्टियों की मोहब्बत, ये अल्लाह इनके दिलों में डाले। और आप और मैं वादा करते हैं हम इनके साथ हैं, हम इनका जितना था क्या कहते हैं दाम में दर में सुख में, हम इनके साथ हैं। हम डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, मैं आपका सिपाही हूँ, आपको जब जब मेरी जरूरत होगी लेकिन फिर भी जिस झुके हैं तो चिड़िया या कोई था कबूतर क्या था जो पानी मिला के आता था, उतना भी होगा तो हमारा अल्लाह आपको कामयाबियां दे। असल गुफ्तगू आपने करनी है, हम तो रहने भी बहुत। माशाल्लाह जी, ये थे डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें की और बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्क और मस्ती है। ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्क और मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बनी। यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मोहब्बत ही तो है जो आप, ये इश्क ही तो है जो आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। इसलिए मैं तमाम जितने बिहार में अहबाब बैठे हैं सबके लिए तालियां होनी चाहिए। आप सबके आने का बेहद शुक्रिया, बहुत मशहूर है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाहबाज डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहब, आप तमाम अहबाब के आने का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश हुए हैं आप तमाम अहबाब को देख के। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब जाहिद आमिर चुगताई साहब को, वो आए और अपने ख्यालात ज़ाहिर करें। आपकी तालियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیر ما بانفسہم۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ حیات تھا یا انہوں نے جو ہمارے لیے لکھا، امت مسلمہ کے لیے لکھا، اور وہ قرآن اور احادیث سے انہوں نے لکھا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تو خیر سمجھا ہی نہیں، عربی میں تھا، ہماری شاید وہ قومی زبان نہیں، شاید اس وجہ سے ہم سمجھ نہیں پائے۔ لیکن علامہ اقبال کے شعر اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ تو ہماری قومی زبان کے اندر ہے اور ان کے اوپر بھی ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو، یہ کائنات کو جو ہے انسان کو جو ہے غور و فکر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آج 9 نومبر کا دن ہے اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے دن کو سجایا اور ہمیں پھر سے یاد کروانے کی کوشش کی ہے کہ آج کے قدر کس لیے حاصل کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جو ذاتی خدمات ہیں وہ کہاں ادا کرنی چاہیے۔ تو جناب والا صاحب، سے پہلے تو یہ پارٹی جو ہے ڈاکٹر صاحب کی تحریک شاد باد، یہ حقیقی معنوں میں بدلنا چاہتی ہے اس نظام کو جس کے اندر ہم 75 سالوں سے پس رہے ہیں، اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس میں میں خود مثال فرست ہوں کہ ہر سال ایک کیک کٹتا ہے، اس میں ہم آتے ہیں اور پھر 11 مہینے جو ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ہمارے اندر کمی کوتاہیاں نہ ہوتی، تو یہ آج باہر کا جتنا یہ ایریا ہے یہ بھی بھرا ہوا ہوتا لوگوں سے۔ ہم نے صرف اپنی دعوت کو یس کر کے ان کو کہہ دیا ٹھیک کام آئیں گے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنے 10 بھائیوں کو بھی لے کے جائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہمیں آگے جا کے اللہ کو یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری۔ کیا کوئی اچھا بندہ ہمارے پاس آیا کہ جی میں تمہارے آگے چلتا ہوں، آؤ میرا یہ مقصد ہے، میرے پیچھے چلو، یہ میرا ساتھ دو، میرے قدم سے قدم ملا کر چلو؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اسی جو 75 سال پرانا ایک انگریز کا نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے، ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بس اپنی دال روٹی کی فکر میں۔ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ جی ہم نے اپنی دال روٹی کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، میں اس کو دنیا میں پہلے بھیج دیتا ہوں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا تھوڑا وقت اس بہترین انسان کو دیں تاکہ اس نظام میں حقیقی معنوں میں تبدیلی آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ایک اپنا منشور کا ایک ان کا حصہ ہے، رہائش کے حوالے سے یہ کہتے ہیں غریب کے لیے کم از کم 5 مرلے کا مکان ہو۔ جو ہمارا گھسا پٹا نظام ہے اس کے تحت تو اگر یہی چلتا رہا تو لوگوں کے لیے ایک وقت کی روٹی مشکل ہو جائے گی، مکان کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے برائے کرم آپ سب سے التماس ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں یہ ثابت کریں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ویل وشر ہیں، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جہاں تک میری خدمات ہیں انشاءاللہ میں آپ کا تابعدار ہوں۔ بہت شکریہ۔ باقی بہت شکریہ جی، یہ طاہر عامر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر مجھ سے ہوشیار ہوگا، وہ شیر کسی اور کا نہیں کہا، یہ جو آج ہم اس کے شعر بیٹھے ہیں یہی وہ شعر ہیں جن کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور پھر حقیقت بنایا اور ہم اس حقیقت میں آگے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں میں ہی چلے جاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سلیوٹ اس لیے پیش کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کو حقیقت میں بدلا، اس لیے ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ دعوتی خطاب دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد سلیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور 2 منٹ کے لیے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے صاحب بچوں کو، میری بہن کو، بچوں کو
اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سب کا بہت بہت شکریہ جو کہ ٹائم نکال کر ہماری طرف آئے ہیں. اور جس جگہ پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوں، ڈاکٹر غلام فضل صاحب ہوں، ڈاکٹر نیر صاحب ہوں، اس جگہ میں زیادہ دیر رہنا پسند نہیں کرتا. سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نیر صاحب کو کے لیے ہم سب کی دعا ہے اللہ پاک ان کی پارٹی کو ان کو کامیاب کرے. یہ تھے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر محمد صدیق صاحب. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب بابر مغل صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سیاہی کا کوئی ذکر نہیں، سیاہی کا کوئی ذکر نہ کریں. اگر میں کہا تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح کا کوئی ذکر نہیں، صحیح پتہ ہے کہ وہ صحیح کہاں سے آتی ہے، صحیح آتا ہوگی اور نہیں، اس وقت اس کا ذکر نہیں. باقی انہوں نے جو فرمایا نا کہ یہ ایک سپاہی ہے، یہ خیر آپ ہمارے سفر سلار ہیں. لیکن اس میں کوئی صحیح کا ذکر نہیں. آج آپ مان گے اکثر ایک میسج دوں گا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ محبت ملے اپنے جانوں سے ہے جو آج کا جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے سب سے زیادہ باہر جانا چاہ رہی ہے، ملک سے فرار ہونا چاہ رہی ہے، بھاگنا چاہ رہی ہے. اس میسج میں علامہ اقبال نے بہت ڈیپ میسج دیا ہے. یہ جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کوئی وہ نہیں ہے کمان دلاتے ستاروں پہ جا کر وہ کونیاں ڈالیں گے تو وہ ستارے نیچے آ جائیں گے. اس کا وہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی خوشحالی، ملک کی ترقی اور ملک کے لیے کردار ادا کرنے والے وہ نوجوان جو آج اس ملک کو ایک فلاحی اور رفاہی مملکت ملک کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. کیونکہ آج ایک لمحہ ہے، شکریہ ہے ماشاء اللہ آپ جو فاضل نسیم مشرق ہیں کے حوالے سے آپ نے تقریب کا انعقاد کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فارورڈ، تو یہ اسٹیپ فارورڈ ہے آپ کا، ایک قدم اور آگے ہے. تو انشاءاللہ یہ اسٹیپ فارورڈ آگے بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے حقیقت میں سپاہی ہیں، وہ صرف سلام نہیں کرتے ہیں، ہم سپاہی. تو اس حوالے سے ایک میں اکثر وہ شعر کہتا ہوں، علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، آپ آگے تاریخ کو آپ تم نے وعدے مخالف سے نہ گھبرایا، یہ تو چلتی ہے. یہ تھے محترم بابا صاحب. ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ماشاءاللہ. بہت اچھی کام کی. الحمدللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلا دینا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا کرنے سے خود مجھے بتا دیری میں فرق کیا ہے. کیا بات ہے. ایک بار میں اب دعوت دیتا ہوں فیصل بیگ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ ایک منٹ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کو وائنڈ اپ کریں گے. اصل میں ہمارا جو مقصد ہے نا، ہم نے لیڈرشپ کریٹ کرنی ہے، پیدا کرنی ہے، اور وہ لیڈرشپ ہمیں میں سے یہ بچے جب بیٹھے ہوئے یہ جب سمجھیوں میں جائیں گے، یہ بولیں گے تو وہ انشاءاللہ اس وقت چین جائیں گے. اس لیے سب لوگوں نے ایک منٹ 2 منٹ کے لیے اگر کوئی نہیں بول سکتا اور نام بتا کے چلا جائے. اس لیے شرمانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو یہاں سے ہم نے
अपना इंट्रोड्यूस कराना है और ये सब लोगों ने एक एक दफ़ा स्टेज पे आके अपना नाम भी पेशना बता दें, दोबारा फिर आप इंशाल्लाह तकरीर करेंगे ज़बरदस्त के साथ। बहुत शुक्रिया। बैठे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और हाल में जितने भी हमारे मेहमान आए सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज इकबाल डे के हवाले से जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, इकबाल ने आज से तकरीबन 100 साल पहले 16 और 90 ईयर 90 साल पहले ये ख्वाब पाकिस्तान का देखा जिसमें आज सब लोग बैठे हैं। और इस तहरीक के लिए, पाकिस्तान के लिए सब लोग जानते हैं कि लाखों लोग इस तहरीक में कुर्बान हो गए और उसके बाद ये ख्वाब एक हकीकत बना। तो पाकिस्तान हासिल किया गया जिसमें सब लोग आज़ादी से रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं और आज़ादी से रह भी रहे हैं। तो चंद जो मसाइल हैं हमारे मुल्क के, जनाब तकरीब जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो हम बहुत से दोस्त थे जिन्होंने हमने मिलकर एक निज़ाम को एक मतलब कि हमने एक काम को चलाने का अज़्म किया। लेकिन हमारे मुल्क में आप सब लोग जानते हैं हालिया दिनों में, हालिया जो टाइम पीरियड गुजर रहा है, कैसा उतार चढ़ाव आया कि कोई लोग बाहर निकल गए, कोई यहाँ पे रह गए। जो यहाँ पे रह गए वो भी दूर दूर हो गए एक दूसरे से, और कुछ लोग थे जो बाहर निकल गए। लेकिन कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैं डॉक्टर साहब से आज तकरीबन 1 साल कब हमारी मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब ने हमें अपना विजन बताया, अपना काज बताया। तो उस पर मैंने सोचा कि इससे बेहतर हमें और कोई काज, कोई पार्टी, कोई प्लेटफॉर्म हमें नहीं दे सकती कि जिस पर हम काम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 साल से डॉक्टर साहब के साथ चल रहे हैं और कश्मीर से मेरा ताल्लुक है और हमने काफ़ी हद तक मतलब कि डॉक्टर साहब की पार्टी का नाम और इनका विजन तकरीबन मैंने अपने रीजन में कश्मीर के तकरीबन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम, इनका विजन पहुँच चुके। और जहाँ तक दूसरी बात है कि पाकिस्तान हासिल किया गया तो वो भी एक इकबाल का ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने भी एक ख्वाब देखा है, तहरीके शादबाद, और पाकिस्तान को शादबाद देखने का ख्वाब है। हर एक इंसान का ये ख्वाब है, हर एक पाकिस्तानी का है। तो इंशाल्लाह ये ख्वाब एक हकीकत में तब्दील होगा और हम लोग भी एक ऐसे पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें किसी इंसान को किसी भी तरह की कोई थर्ट नहीं होगी, माशी हो या सेहत हो या फिर अपनी तालीम या रोज़गार या अपने घर बार फैमिली के अतबार से कोई थर्ट नहीं होगी। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का ये ख्वाब इनके ख्वाब की ताबीर हासिल होगी और हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। इस पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये थे कि मोहतरम चाचा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है। बहुत ही पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, सब कुछ हमारा पाकिस्तान है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लामा इकबाल तालीम के हवाले से लिखते हैं, तालीम के तेजाब में डाल उसकी होली को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे रसते, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है ढेर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम के हवाले से ये हमें गाइडेंस दी है। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब जो कि इस पर काम कर रहे हैं, तालीम, सेहत, इंसाफ, रोजगार, ये जो 4 सतून हैं, इन पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाहबाज डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान शाहबाज होगा इंशाअल्लाह। अब मैं खिताब के लिए लोगों ने कहा चौधरी अमजद एडवोकेट साहब को कि वो आए और अपना इजहार ख्याल करें। आप सबकी तालियां होनी चाहिए। मदऊर सल्ली अला रसूलिल्लाह
باقی بچے میں ڈاکٹر نے بہت صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میری تھی کہ مہمان گرامی اور عالم خواتین اور حضرات السلام علیکم. اسٹیج تقریر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے اور میں کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے اتنے بڑے لوگ اور ہسٹری والے لوگ تحقیق کرنے والے لوگ جب اسٹیج پہ موجود ہوں تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بولنا ناممکن سی بات ہے. آج دن بڑا اہم ہے, 9 نومبر کا دن ہے اور یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں منسوب ہے جس کا ہسٹری میں ایک بڑا نام ہے. اس پاکستان کے بارے میں ایک خواب دیکھا گیا اور خواب دیکھنے والے کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اس شخص نے جب یہ خواب دیکھا تو پھر جب پاکستان مسلم لیگ کا قیام اگر میں غلطی سے نہ ہوں 1906 میں ہوا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں نہیں تھے. وہ اس وقت کانگریس میں تھے, انڈین کانگریس تھی, وہ اس جماعت میں تھے, مسلم لیگ میں نہیں تھی. حالانکہ مسلم لیگ میں بڑے بڑے نام موجود تھے لیکن کچھ عرصے کا دیکھتے رہے لاما صاحب. پھر آپ نے وقت بھیجے خود چل کے قائد کو اس بات سے قائل کیا کہ آئیں. کیسے انہوں نے سوچا, لیکن ایک مفکر تھے, انہوں کی سوچ ان کا ویژن دور تک ان کو نظر آ رہا تھا. انہوں نے ان کو قائل کیا اور مسلم لیگ میں ان کو لایا تاکہ وہ لیڈ کریں اور ہم اس سال خطے کے لوگوں کو ایک ملک آزاد ملک میسر ہو. ان کا یہ خواب الحمدللہ 1947 میں پورا ہوا اور ہمیں یہ ملک ملا جہاں میں اور آپ بڑی آزادی کے ساتھ بول بھی رہے ہیں اور زندگی بہترین طریقے سے بسر کر رہے ہیں. اس ملک میں اب تک بے شمار پارٹیاں پاکستان میں ہیں, 100 سے اوپر ہیں جو کام کر رہی ہیں, اپنے اپنے اچھے منشور دے رہی ہیں. ان کے لیڈرز بھی بڑے بڑے ہیں. میرا اپنا تعلق, میری فیملی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میرے ماموں ہیں. وہاں اس سیاسی گھرانے میں مجھے سارا کچھ ملنے کے باوجود میں نے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا صرف اس وجہ سے جو ان کی سوچ تھی, جو ان کی فکر ہے. حالانکہ اتنے نوبل پیشے سے ہوتے ہیں جہاں پیسہ بھی ہے الحمدللہ, خدمت تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن آج کی ضروریات کے مطابق اور جو حالات ہیں اس میں ہم لوگ یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس اچھا ہو جائے, پیسہ آ جائے, زندگی بہتری گزرتی ہے. اس سارے سسٹم کو انہوں نے ایک سائڈ پہ لا کے پھر ایک پارٹی کے بارے میں سوچا کن لوگوں کے لیے, مجھ جیسے لوگ, آپ جیسے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے سوچا نا. اپنی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں یار کہ دوسرے سوچ تو دوسرے لوگوں کے لیے ہو تب لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. وہ لیڈر سوچتا ہے, بغیر لیڈرشپ کے ایسی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. سوچا پھر سوچ کے انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے. صرف اس پارٹی کا مقصد ہے کہ یہ جو کامن لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کے بارے میں سوچا ہے. یقین کریں میں الفم جاتا ہوں, میری ان کے ساتھ بہت نشست ہوتی ہے. میری فیملی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اپنے گھر جیسا ہے. یہ اتنے اچھے اور نفیس انسان ہیں اور اتنا درد رکھنے والے انسان ہیں کہ ان کا ہاتھ بٹھانا, ان کے ساتھ قدم ملانا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی بہت بڑی نیکی ہوگی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کے ہاتھ پاؤں بنے تاکہ یہ پارٹی ترقی کرے. یہ ہم چھوٹے لوگ ہیں, کوئی بات نہیں ہے, اسی طرح سے کاروان کرتے ہیں. اور آج ہم 4 سے 10 ہوں گے, 10 سے 20 اور یہ ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی, لیکن اس وقت ہوگی جب ہم کام کریں گے. نہ کام یہ کام نہیں چلے گا اور ہمیں کام بہت زیادہ کرنا ہے, تھوڑا کام نہیں کرنا. یہ کام کیونکہ بڑا کام ہے اور بڑے کام کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے. اگر ہم اپنے ٹائم میں سے بڑا ٹائم ان کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا کام چلے گا. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کی. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مظفر مرزا صاحب کو کہ وہ آئے اور اظہار خیال کرے. آپ کی تالیاں ہونی چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آج کی تقریر کے میزبان ہوئے روان پروگرام چیئرمین و بانی پاکستان شاہ باد اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے قائدین اور ہال میں موجود تمام بھائیوں، السلام علیکم۔ دن کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تقریبات تو پورے ملک میں چلتی ہیں، لیکن جو ملکی لیول پہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہمارے موسم ہیں، زندہ کو میں اپنے موسموں کو بھولا نہیں کرتا، تو ہمیں اس بات پہ بھی زور دینا چاہیے کہ اور تو تقریبات جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں ملک میں، لیکن جن کی وجہ سے آج ہم ہیں، ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہر موقع پہ تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ میرے کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، تھوڑا سا اکثر سوچتا بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور یہ چوتھائی صاحب نے ذکر کیا، مقتدیٰ صاحب سے یقین کریں بڑا سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں تو جب سے مطلب ایکٹیو ہوا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ، مغل تنظیم اپنی برادری اپنے سب کے ساتھ جب سے میں ہوں، تو مجھے تو ہر جب بھی میں آتا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہوں۔ جو استاد ہیں استادوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیکھتے ہیں، تو انہوں نے اتنے سہل انداز میں اور اتنے جس کو کہتے ہیں سلیس ہوتی ہیں جو باتیں کی ہیں، تو وہ تو بڑا ایمان۔ اور جس طریقے سے وہ ڈاکٹر صاحب کا مثال تھے، وہ ان کے بھی استاد ہیں، تو اگر جب ہم ڈاکٹر صاحب کی غربت میں جائیں گے، مزید ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ بیگ راج صاحب ہیں، میں بڑا متاثر ہوں ان سے، مطلب میں واحد بندہ ہوں، میں اکثر بڑی میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں جب یہ موبائل میں نے بہت بچوں نے تنگ کر کے مجھے کہا پاپا آپ کی ساری دنیا نے لیا، تو جب یہ آیا تو بڑا مزہ آیا شروع سے۔ میں فیس بک یہ وہ آہستہ آہستہ جب سمجھ گئی تو مجھے جب مغل نظر آتا تھا نا، باخدا سب سے پہلا ایک بندہ تھا غضنفر مغل اٹلی، وہ اٹلی میں رہا۔ میں نے اس کو کہا، میں کہا یار میں بھی مغل، مجھے کوئی بتاؤ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے مرحوم شفیق مرزا صاحب کے پاس لے گیا کہ بتائی موڑ میں کوئی رپورٹ ہو رہا ہے، ادھر انہوں نے ادھر سے چلتے چلتے الحمدللہ راستے کھلتے گئے اور مجھے میرے قائدین ملتے گئے اور پڑھے۔ دیکھیں اتنی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہے، اب دیکھیں اتنی بڑی ہمت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر نیب صاحب نے تو اتنی ہمت کی ہے، اتنی دلیری دکھائی ہے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ قومی پارٹی ہے، قومی جماعت کے طور پر انہوں نے رجسٹر کر لیا، لیکن ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نیب صاحب مغل ہیں، تو یہ مغلوں کی پارٹی ہے، مغل کی پارٹی ہے، اس کے بعد پاکستان میں۔ تو ہمیں جتنے بھی ہم لوگ ہیں اپنے نام کے ساتھ مرزا لکھتے ہیں، مغل لکھتے ہیں، ترکائی لکھتے ہیں، سردار لکھتے ہیں، بیگ لکھتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے مشکلات کو کم کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو باقی دیکھیں اس میں کوئی ہوتا ہے وقتی طور پہ دیکھے کہ یار کیا 5-6 لوگ ہیں، اس پہ گھبرانا نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ میں نے بولا نا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ جس کا مشہور ہوا اس کی بھی 26 سال لگے تھے پارٹی کرنے۔ آپ کسی بھی پارٹی کی تاریخ دیکھ لیں تو ابھی تو میں ڈاکٹر صاحب کو 1.5 سال ہو کچھ بھی، تو ابھی لمبا سفر ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹینیور کو کم کریں، تو ملکی لیول پہ اس بات کو لیں۔ تو میرا ایک مشورہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ایک دن 2 دن پہلے میں نے ایک بیگ صاحب کو پڑھی ہے خبر، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فلاں تنظیم گجرا والی کی تنظیم ہو، فلاں تنظیم کے ساتھ مل کے پگڑی رکھ ایک منٹ میں کوٹ لے کے جیسے جیسے یہ وقت گزرتا ہے شعور پیدا ہوتا ہے، یہ چیز جب تک نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اب تو نام بھی نہیں یاد ہے کہ اتنی ماشاءاللہ تنظیمیں ہیں جو مغلز کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں دیکھیں شہباز مغل صاحب ہیں، آپ پنڈی اسلام آباد میں ہمارے بیگ صاحب ہیں، ڈاکٹر امیر صاحب ہیں، مقتدیٰ صاحب ہیں، بابر مغل صاحب ہیں، سب دوست اپنے مل جل کے کام لگے ہوئے۔ ہمارا دیکھیں ٹارگیٹ سب تک یہ ہے، ہم سب لوگوں نے مغلوں کو لے کے چلنا ہے۔ 4.5 کروڑ کے ہم علم بردار ہیں،
4.5 کروڑ مغل ہیں. ناترا کے ریکارڈ کے 80 سال پہلے کی بات ہے. اب تو ہم 5 سے بھی اوپر چلے گئے. تو اگر ہم اس کو سمجھیں، ہر حلقے میں، ہر تحصیل، ہر ضلع میں آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ بھائی ہم مغل ہیں اور ہم اتنے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اتنی عوام ہے. اس میں آپ کسی کے پیچھے چلنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ علی مغل صاحب کے پیچھے چلیں. یہ مغل کا شیر کا فلاں کا ابھی ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. تو جب ہم نعرہ لگائیں گے نا یہ مغل زندہ باد، تو ہمارا خون بھی بڑھے گا، ہمیں اس کے فخر بھی ہوگا. بہت شکریہ. زندہ باد. ڈاکٹر علیم مغل ماشاء اللہ یہ تھے ماشاء اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، محبت میں تشریف لائے تھے ماشاء اللہ جی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چونکہ آپ پیارے آپ درود پاک کے بارے میں لکھتے ہیں جو بناوے مصطفیٰ خاتم درود از رجالت آدمی کردت وجود. یہ فارسی میں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں تو پھر شرمندگی اور ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ کہاں مجھ سا کمزور انسان، کہاں حضور جیسی رحمت للعالمین دار. ماشاءاللہ جی یہ وہ ہستی ہیں جن کی سالگرہ پہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک شادباد جو ڈاکٹر محمد حنیف صاحب نے ان کا مشن ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، ہر پاکستانی کا یہ مشن ہے، تعلیم، صحت، انصاف، روزگار. اور ہم اس لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑے ہیں. ہم کسی نام کی وجہ سے نہیں جڑے، ہم صرف ان کے مشن کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے مشن کے ساتھ ہیں. ہر پاکستانی کی یہ جماعت ہے، آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، آپ بھی آئیں، اپنے دوست افراد کو بھی لے کے آئیں اور پاکستان تحریک شادباد جو ہے اس کو جوائن کریں. یہ آپ کی جماعت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، جتنے ہمارے ہیں اتنے ہی آپ کے ہیں، اتنے ہی پورے پاکستان کے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈاکٹر محمد حنیف صاحب کی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور میں دعوت دیتا ہوں جو رفیق صاحب کو اور 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا جلدی ہم محنت کریں گے اور انشاءاللہ کی فتح کی طرف جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک برتھڈے منانے پر ایک مغل صاحب کو آپ کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا آج پہلا دن ہے آپ کی تقریبات میں آنے کا. 1986 سے عملی طور پر سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن میں آپ کو دلی طور پر بتا رہا ہوں جو آج صبح مجھے اس تقریب میں ملا ہے وہ مجھے 40 سال سے ملا ہے. جو مغل صاحب نے بات کی، میں خود جب مغل پڑھتا ہوں تو اس عمر میں میں جوان بن جاتا ہوں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج تو کہنا ہوں، لیکن آئندہ جب مجھے ڈیوٹی لگائی جائے گی تو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ دوست، میرے عزیز لوگ اچھے میرے بھتیجے مہندی صاحب آئیں گے. میں اپنے مکمل تعاون کو یقین دلاتی ہوں. السلام بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب نجار فانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا خیال کریں. بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ایک صاحب ڈاکٹر علیم مغل صاحب ہمارے چیئرمین تحریک شادباد اور حال میں بیٹھے ہوئے بھائی، السلام علیکم. طبیعت ناساز ہے تو ڈاکٹر صاحب کی محبت اٹھا کے لے آئیے. تو آج اقبال ڈے کا پروگرام انیل مغل صاحب نے انعقاد کیا. پاکستان میں 2 جگہ پروگرام ہوتے ہوں گے، اپنے طرز کے ہوتے ہوں گے، مگر یہ پروگرام جو ہے یہ علاج ایک طرز کا ہے جو اخلاص پہ. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی سیاسی پارٹی تحریک شادباد کا تعلق ہے تو پہلے دن سے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ دائیں میں دل میں سکھ میں ہم آپ کے ساتھ.
اس ویژن کو دوستوں میں جہاں جاتے ہیں جہاں کی بات ہوتی ہے بات کرتے ہیں، اور یہ ویژن جو ہے یہ انشاءاللہ سلو اینڈ اسٹڈی ریس ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہے، اور انشاءاللہ اس کے عمل تیار ہوگا۔ وما علینا ماشاءاللہ جی، یہ ماشاءاللہ کچھ خوبصورت بات ہوئی ماشاءاللہ۔ اب میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چودھری ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ کا مشکور کرتے ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک شادبہ ڈاکٹر محمد حنیف صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انجم رفیق صاحب، مظفر رضا صاحب، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، ملک جاوید صاحب، راجہ ابراہیم صاحب، زاہد عامر صاحب، بیدار فانی صاحب، محترم ملک رفیق صاحب اور راشد صاحب، اور بھی ماشاءاللہ سے جتنے دیگر ہمارے بھائی تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا تہ دل سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب بیگراج صاحب کو کہ وہ آئے اور پاکستان زندہ باد، پاکستان علامہ اقبال، علامہ اقبال۔ ویسے یہ ہے ڈاکٹر صاحب آرٹ کونسل ہے پنجاب اور پورے خطہ کوٹ نوار میں یہ واحد ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں پر اس طرح کے ایام منائے جاتے ہیں۔ یقین جانے والا کام مناتے ہیں، یہ بہت مہربانی ہے۔ اقبال نے ہر مسلمان کو مرد مومن کہا، اور مرد مومن کی نشانی جو ہے اس کو کہا ہے کہ مرد مومن جو ہے وہ شہید صرف ہوتے ہیں۔ اب شہید جو ہے اس کے بارے میں کچھ سینکڑوں اشعار ہیں علامہ کے، جس میں شہید کی صفات بیان کی گئی۔ اگر آپ نے بھی کبھی شہید کو غور سے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر ہوتا ہے، وہ نیچے اڑ نہیں جاتا، لہذا ہمیشہ اس کی نگاہ جو ہے، جناب جو نئے مہمان ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ایسی ایک محفل ہے جو کہیں نہیں ہو رہی، اچھی بات یہ عوامی سطح پر، اور عوامی سطح پر نہیں ہو رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال نے جو شاہین کا تصور پیش کیا اس کی انہوں نے بار بار اشعار میں بے شمار صفات بیان کی، اور ان صفات میں ایک صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہین جو ہے وہ ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر اٹھا ہے، وہ نچلے کسی لیول پر یا درجے پر اڑ ہی نہیں سکتا، وہ نیچے آئے تو گرے گا، اس نے اڑنا ہے تو بلندیوں کو چھونا۔ دوسرا یہ کہ وہ دور سے دیکھ لیتا ہے اپنے شکار کو، اس کی نگاہ میں اس قدر تیزی ہوتی ہے اور وہ اس قدر دور بین ہوتا ہے کہ آنے والے خطرات کو بھی بھانپ لیتا ہے وہ، اور اپنے سامنے گزرنے والے شکار کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ مرد مومن جو ہے وہ دور بین ہوتا ہے، مرد مومن جو ہے وہ بلندی پر ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شاہین جو ہے وہ مردار نہیں کھاتا، مردار کسی کے مارے ہوئے شکار کا یا خود مر جانے والے کسی جانور کے اوپر شاہین جھپٹتا ہے، وہ اپنا تازہ شکار کرتا ہے۔
مرد مومن جو ہے وہ کسی کی دی ہوئی فتح کو قبول نہیں کرتا، کسی کے دیے ہوئے شکار کو قبول نہیں کرتا، کسی کی بخشش کو قبول نہیں کرتا، کسی کی خیرات کو قبول نہیں کرتا۔ مرد مومن اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے، اپنا شکار آپ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی صرف بیان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شاہین جو ہے وہ میل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے جب مرد مومن کہا تو اس کا مفہوم اس طرح ہی یہ تھا کہ چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورتیں ہیں، آپ میں صفات جو ہیں وہ شاہین والی ہوتی ہیں۔ شاہین جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ چٹان کے ساتھ رگڑ کر اپنے پنجے توڑتا ہے، اپنے پر توڑتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی جگہ اس کے نئے پر نکل آتے ہیں اور نئے پنجے اور ناخن نکل آتے ہیں، اور وہ پھر ایک بار جو ہے وہ شکار کے قابل ہو جاتا ہے۔ مرد مومن بوڑھا نہیں ہوتا، وہ محض سے لحد تک ہے، بس اس نے جب شکار کے قابل نہ رہے تو ارادے اور طاقت کے دوبارہ اپنے پنجے نکالنے ہیں اور دوبارہ اپنے پر پیدا کرنے ہیں تاکہ وہ زندگی آخری حد تک جو ہے وہ گزار سکے۔ تو اقبال نے جو ہے وہ مومنین کو اور مسلمانوں کو شاہین صفت قرار دیا ہے۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے، اور تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، وہ تھکتا نہیں ہے۔ لیکن صرف کیسی ہے شاہین، اور مومن کی بھی یہی صرف ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اور وہ چٹانوں میں اپنا بسیرا کرتا ہے۔ یہاں چٹانوں سے یہ مراد نہیں کہ وہ جاڑ بیابان میں چلا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جو جس چیز کو ناقابل زندگی میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے وہ اس کو بھی تسخیر کر لیتا ہے، اور وہاں پہنچتا ہے جہاں باقی پرندے چرند جو ہیں وہ پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اور خصوصاً پاکستان کے اہل فکر و عمل کو اور ڈاکٹر حنیف مغل صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اور اس پاکستان تحریک شادباد کو، جس طرح انہوں نے شادباد جو ہے وہ قومی ترانے سے لے کر اسے اپنا نصب العین قرار دیا ہے، اسی طرح شاہین صفتی جو ہے اور شاہین کی صفات جو ہیں وہ ماشاءاللہ پہلے بھی موجود ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنے منشور میں آپ یہ بات بھی بیان کر دیں کہ ہم نوجوانوں کو انشاءاللہ شاہین صفت بنائیں گے۔ آپ تاریخ پہ غور کریں گے تو بڑے مشاہیر اسلام اور ملت اسلامیہ میں پیدا ہونے والی بڑی بڑی شخصیات شاہین صفت گزری۔ میں چونکہ مغل تاریخ کا چھوٹا سا کرتا رہتا ہوں مطالعہ، یہاں کو 10 سال پہلے ازبکستان کے سفیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فلم بنائی ہے ڈاکومنٹری جس میں علامہ اقبال کے تصور شاہین جو ہے اس کو ہم نے اس میں پیرویا ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ مرزا ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ کی ساری صفات جو ہیں وہ اقبال کے شاہین والی صفات ہیں۔ اگر آپ بابر بادشاہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ پلٹتا بھی ہے، وہ جھپٹتا بھی ہے، بعض اوقات وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے زندگی سے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بابر بادشاہ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، ایک گھوڑا ہوتا ہے
اور ایک ساتھ کوئی سپاہی بن جاتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سمرقند سے کابل کی طرف سفر کرتا ہے تو راستے میں پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ آتا ہے کہ جسے آج بھی پیدل پار کرنا ناممکنات میں آتا ہے، لیکن بابر زخمی پاؤں کے ساتھ اس کو پار کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب کابل فتح کر لیتا ہے، لیکن اسی بلند نگاہی اور دور نگاہی ہے جو دور بھی نہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹا ملک ہے، جو میرے خواب ہیں ان میں یہ پورا نہیں آتا. اس لیے وہ ارادہ کرتا ہے، 5 دفعہ ہندوستان پر حملہ کرتا ہے، 5 دفعہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ہے شاہین جو ہے وہ تھکتا نہیں اور وہ بلند پروازی جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے. بابر نے ہندوستان کو فتح کر کے ثابت کیا کہ اگر آپ کے اندر اقبال کا شہین ہے تو ہر انسان کی زندگی میں ہندوستان آئے گا اور اس سے آپ فتح کرتا ہے. تو اس لیے ایک پیغام جو آپ ہمیشہ دیتے ہیں، دیکھیں اس ملک میں نہ کسی چیز کی کمی ہے، نہ یہاں کوئی محرومی ہے، لیکن ہمارا اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا. اس ملک میں صرف ایک ہی چیز قتل ہوئی ہے اور وہ یقین قتل ہے. نہ ایک دوسرے کے اوپر یقین ہے، نہ اس ملک کے اوپر یقین ہے، نہ اس کی تاریخ پر یقین ہے. آج کتنی بد نصیبی ہے کہ یوم اقبال سرکاری سطح پہ ہم منا رہے ہیں، لیکن آپ سوشل میڈیا پر آج بھی دیکھیں گے کتنی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں لو جی پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں. بولو جی علامہ اقبال نے کیا کیا، بہت اچھا. جب 1857 عیسوی میں سقوط دہلی ہو گیا تھا اور مغل ہی نہیں جتنی سارے نواب تھے، معززین تھے، اشرافیہ تھی دہلی کی، ان سب کے گھروں پر جو ہے وہ گورے چڑھ دوڑے تھے اور ان کی بیٹیوں کو اور بیگمات کو لال پریاں کہہ کر کھینچتے ہوئے دہلی کے چوک میں لاتے تھے. اور وہ جو مسلمانوں کی 350 برس سے ایک اجارہ داری اور حکمرانی قائم تھی، جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں بے نامی کے طور پر دفنایا گیا تو اس گورے نے کرنے نے لکھا اپنی ملکہ کو کہ آج کے بعد نہ مغل اقتدار بچے گا نہ محمدن سلطنت بچے گا. مسلمان آج کے بعد اس بر صغیر میں نہیں اٹھ سکے. یہ حالات تھے 1857 عیسوی کے بعد. مسلمان جو ہیں ان کے پاس نہ اختیار تھا نہ اقتدار تھا، نہ اہلیت رہی نہ صلاحیت رہی. وہ جو ایک مسلمان حکمرانی کا تصور تھا جو 1000 سال سے تھا، وہ سقوط دہلی کے بعد وہ تصور ختم ہو گیا. اس عالم میں مسلمانوں کی بات کرنا یا اسلام کی بات کرنا یا مسلم حکومت کی بات کرنا ناممکن ہو گیا. سر سید احمد خان نے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، سب اپنے جو ہیں وہ بیگانے ہو گئے. اقبال خود جو ہیں وہ سقوط دہلی کے 50 سال بعد پیدا ہوئے تو انہوں نے جب آنکھ کھولی تو ہر طرف مسلمانوں کے لیے ہزیمت تھی، شرمندگی تھی. مسجدیں اجاڑ ہو گئی تھی، مدرسے ویران ہو گئے تھے، مسلمانوں کا نظام تعلیم تہ حوالہ ہو گیا تھا، نظام صحت تہ حوالہ ہو گیا تھا. مسجدیں جو ہیں دہلی کی مسجد
آپ کو نالے نہیں کہ کتنے سال تک ویران رہی ہو، اس میں گھوڑے بندے رہے. تو ایسے عالم میں اقبال جو ہے وہ پھر مسلم امت کا تصور آیا. وہاں پر جو ہے خلافت تحریک چل رہی ہے. اس نے سوچا شاید اس طرح ہماری کوئی بات بن جائے، لہذا وہ مسلم امہ کا تصور دے رہا تھا، وطن پرستی کو نگیٹ کر رہے تھے وہ. لیکن جب 1906 تک انہیں پتہ چلا یہ تو ہندو کی بالا پرستی ہو رہی ہے، اور اب اگر آزادی ہندوستان کو اس طرح ملی تو یہ مسلمانوں کا ہندوستان نہیں ہوگا، یہ ہندوؤں کا ہندوستان ہوگا. تب علامہ اقبال نے جو ہے جس طرح آپ نے بیان کیا، انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کی جو ہے وہ صدارت قبول کی. اس کے بعد ان کی جتنی شاعری ہے وہ ساری جو ہے وہ پاکستان کی، ایک علیحدہ وطن کی، اور 30-40 سال وہ یہی شاعری کرتے رہے، اور ان کی وفات کے جو ہے وہ تقریباً 17 برس بعد جو ہے وہ پاکستان بن گیا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا اور کیا فائدہ تھا، وہ یا تو جاہل ہیں، یا منافق ہیں، یا ان پڑھ ہیں، یا ناشکرے ہیں، یا ناعقل اندیش ہیں. اگر آج کوئی آ کر ان کو گھروں سے نکالے اور ان کے گھروں میں گھس کر اللہ نہ کرے کسی کی عزتیں پھر لوٹی جائیں اور ان کے دوپٹے کھینچے جائیں اور ان کی دھن دولت کو لے لیا جائے اور ان کو در بدر کر دیا جائے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کیوں بنا. آج اقبال یوم اقبال منانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر اقبال جو ہے اسے یقین تھا پاکستان کے اوپر، پھر مجھے اور آپ کو یقین کیوں نہیں ہو رہا. آپ نے یوم اقبال بنا کر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا. کوئی پاکستان میں اس طرح کو پرائیویٹ سطح پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر شوق اور ذوق ہی نہیں رہا، وہ اپنے ماضی کو بھولتے چلے گئے. حالانکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ شکو ماضی ہے اور ہمیں اسے جو ہے وہ اسی طرح یاد کرتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ماشاءاللہ جی، یہ تھے محترم جناب اقرار صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری باتیں آپ نے فرمائی. اکادری روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکادری روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. محترم جناب ممتاز سماجی و اصلاحی رہنما محترم جناب گوہر حیات خان صاحب، آپ آئیں اور اظہار خیال کریں. آپ کی تعلیم بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سب آپ بھی مشکور ہوں. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا لیٹ پڑتا ہے اس پروگرام میں. سب کو خوب تھوڑی سی پڑھی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ماشاء اللہ سے اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور ملازم رکھتے ہیں بات کے اوپر بھی اور ویسے بھی معاشرے کے اوپر بھی، تو ان کے سامنے میرا بولنا کچھ بنتا ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جو میں آج کے حوالے سے جو سوچتا ہوں، جو میرے دل میں کچھ چار باتیں میں کوشش کروں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس کو آپ تک پہنچا سکوں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا، عارف مغل صاحب کا. ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں اور بہت شکریہ سے پیش آتے ہیں. تحریک شاد بات کی ایک پارٹی بھی ہے اور ماشاء اللہ سے مشہور بھی ہے، صحت، تعلیم، انصاف اور روزگار لکھا ہوا ہے. تو ایسا بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں کہ کوئی بھی پارٹی اپنے مشہور پہ تھوڑا بہت عمل کرے، اور جو کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غنیمت ہے. تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو تعلیم، میں آج کے اس جو اجتماع ہے اس کو میں تعلیم سے کروں گا، کیونکہ یہ بیسیکلی وہ جو بھی مجھ سے پہلے جو محترم بات کر رہے تھے انہوں نے کچھ 10 بات کی کہ ہم بالکل بھول چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا علامہ اقبال اور ان
ان کا کیا پاکستان کے اندر کنٹریبیوشن ہے. تو میرے خیال سے آج کا جو اجتماع ڈاکٹر صاحب آپ کا جو یہ منشور ہے تعلیم کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس منشور کا مل کیا، تو میں اس میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ ان کو بتا دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ہیں، سچی بات ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ بھی اسٹوڈنٹ بھی وہ ہیں جو بالکل آخری بینچ پہ بیٹھے ہوتا کرتے ہیں. میری وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں علامہ اقبال صاحب کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن ایک بات میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے، کوئی کسی جگہ کسی بھی پروجیکٹ کا افتتاح ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک دماغ ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے، ایک اسکیچ ہوتا ہے. اس اسکیچ کی بیس پہ جب بلڈنگ بن کے آتی ہے سامنے تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ارے واہ کیا خوبصورت اسکیچ. تو آپ صرف جو اس کے اوپر مزدور ہیں، جو مستری لوگ جو کام کرتے ہیں، ان کا بھی ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، لیکن آپ اس آرکیٹیکچر کو نہیں بھول سکتے، اور آپ کو بھولنا بھی نہیں چاہیے جس سے اس خوبصورت بلڈنگ کا ایک خاکہ بنا. تو میرے خیال سے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں، وہ ڈیزائن میکر ہیں، جنہوں نے اس خوبصورت ملک کا ایک ڈیزائن بنایا جو آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑی عمارت کی صورت میں موجود ہے. کہ یہ عمارت اس میں بظاہر شکستہ نظر آ رہی ہے، اس کے کچھ چیزیں صحیح نہیں جا رہی، لیکن آپ یقین مانیے کہ جس طرح سے ابھی عیسیٰ جو میرے سے پہلے بات کر رہے تھے، جو انہوں نے بتایا کہ جو یہ تصور تھا اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر چاہے جتنا بھی شکستہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی ٹوٹا ہو کیوں نہ ہو، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو اپنے آپ کو محفوظ ہیں. تو میرے خیال سے یہ پاکستان ہمارا ایک ایسا ہی گھر ہے جو بظاہر ہمیں شاید لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی مضبوط قلعہ ہے، بہت ہی مضبوط یہ ملک ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ ملک اور مضبوط ہو، اور اس میں رہنے والے لوگ جیسے سب بتا رہے تھے کہ لوگ مایوس ہیں، لوگ تھوڑا سا سوچتے ہیں یار کہ ہمیں کیا ملا اس ملک میں آگے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے نوجوانوں کے اوپر، اور زیادہ تر جو ان کی پوئٹری ہے وہ نوجوانوں کی نصیحت ہے. تو میں بھی مطلب میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یار اگر ہم نوجوان، میں اپنے آپ کو نوجوان تو نہیں کہوں گا، جوان نہیں کہوں گا، لیکن ماشاء اللہ کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو سامنے پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک مثال کے طور پہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارا پاکستان میں پابندی، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن جیسے علامہ اقبال صاحب کا شفا میں ایک شعر ہے، میں معذرت چاہوں گا پہلے سے اگر میں کہیں غلط بول دوں تو جیسے وہ فرماتے ہیں کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہمت گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کہ ہم بلبل کی چیخ و پکار کو سنیں اور دل کو خاموش بیٹھ لیں، کہ ہم وہ کوئی پھول ہیں جو بے جان ہوتا ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں کیا چل رہا ہے، وہ بالکل آرام سے جو ہے نا خاموش ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم یہ اپنا عہد کریں کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، اور اگر کوئی نقصان کو پہنچا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی نشاندہی کریں گے ایک اچھے. یہ میرا ماننا ہے، اور میں تو بالکل بھی اپنے آپ کو اس کیپیبل نہیں سمجھتا کہ میں اقبال صاحب کی پوئٹری ہے اس کے اوپر بات کروں، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ علامہ اقبال ان جیسے جتنے بھی دیگر لوگ جنہوں نے پاکستان کی تحریک کو آگے لے کے آئے، ایک تصور دیا، ایک لوگوں کے اندر جوش اور بھرورا پیدا کیا، تو میں کہتا ہوں کہ ان کا کنٹریبیوشن ہم جو ہے اپنی زندگی پوری میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے افکار پہ عمل کریں اور ہم سوچیں کہ ہم کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا کہنا آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، محترم جناب گورنر فیاض خان صاحب، ماشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے حوالے سے جب پوچھا گیا آپ کیا ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال میرے عشق نے سر پر دیے نکال، اقبال میرے عشق نے سر پر دیے نکال، مدت سے آرزو کی کسیدہ کرے کوئی. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترم سینئر صحافی اور دانشور محترم جناب عقیل انجلی صاحب، وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھی بات ہے. تقریر شروع کرنے کے بات کرنے سے پہلے وہ کس حد پہ لگی ہے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. لیکن آپ کی تعریف سے بہت زیادہ بھوک لگی ہے. کتنی خوبصورت پرسنالٹیز بیٹھی ہیں. ایک سب کے ساتھ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, لیکن آپ کی روز صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. آپ کی تعلیم بس 3-4 نہیں جا رہا. آج آپ نے تعلیم کھانے کو ڈاکٹر صاحب ماشاء جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہیں زیادہ خوبصورت ہیں. انہوں نے اپنے کھانے کا بندوبست بھی کیا. بڑی سی بات میں تو لیٹ ہو گیا. اور بیگ راز صاحب واقعی مغل ہسٹری کو بتاتے ہیں, لیکن موجودہ وقت کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. بڑی اچھی بات. اور سب سے بڑی چیز اچھی ہے کہ حنیف مغل صاحب آؤٹ سائڈنگ پرسنالٹی میری ٹی وی ایک پروگرام میں ایم این اے سیاسی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ کیا پاکستان تیری شاد بادشاہ, لیکن جب آتے تھے ان کو کنیکٹ نہیں دیتے. اتنا اچھا بولتا ہے. آج ڈاکٹر صاحب اچھی بات ہے ماشاء اللہ. یوم اقبال کے حوالے سے آپ نے لکھا اقبال علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر شاد باد پاکستان. آج بولتے ہیں پاکستان کو شاد. تعداد کم ہے, 2 کم ہے, کوئی بات. یہ سٹارٹ ہے. آج خدا کا شکر ہے 85 کی لوگ اور انشاءاللہ بڑی جلدی 500 بیٹھ سے آیا کریں گے. میں علامہ اقبال کے بارے سے سب سے اچھی بات کروں گا. میں بہت سارے آخری بات ہم ڈسکس کیا ہے کہ اس وقت ہمارے جو مفکرین ہیں, دانشور ہیں, لوگ بدقسمتی ابھی تک اپنے پاکستان کی بات کریں کہ اس میں لوگ ابھی تک مذاہب کے پیچھے پڑے ہیں. مذہب کے پیچھے پڑھ کے نفرت اجاگر کر رہے ہیں. فرقوں کے اندر نفرت اجاگر کر رہے ہیں. ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو قبول نہیں کر رہا, لیکن اس چیز کو بھول گیا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ہے جیسے ہم سب ایماندار ہیں. قیامت ہونی ہے, قیامت سے پہلے حضرت کی سب سے واپس آنا ہے. شان دجال کا عروج ہے, اس نے آنا ہے. دنیا بھر کا چیز چل رہی ہے. بات قسمت ہے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب جس کے سب زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ ہم سب معلوم ہونا چاہیے. وہ جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں, جس دہریہ کہہ رہے ہیں, ملدین کہہ رہے ہیں, جو خدا کی طرف سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ اس وقت ضرورت ہے اللہ کے نام آنے کی. ساری سے اپنا کرم کرنا ہے. مزید بات ہوگی اس میں بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن علامہ اقبال کی دوسرا بات کروں گا کہ علامہ اقبال زبردست قسم ہے اللہ پر. وہ اللہ کو جاننے والا, اللہ کو ماننے والا. اسے کلام پڑھے, اسے کلام سنے, ٹوٹل اللہ کی باتیں کرتا ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے, 90 سال کہہ لیں یا 95 سال کہہ لیں, 40 سال کہہ لیں, علامہ اقبال نے لکھا شفا جو موجودہ حالات یا جو لوگ اللہ کے خلاف چل رہے ہیں, جو اللہ کی نہیں مانتے, جو اللہ پہ مان نہیں رکھتے, بڑی سائنس کی باتیں بڑی بتا دیں یہ وجوہات ہم اللہ کو نہیں مانتے, وہ ساری چیزیں علامہ اقبال نے شفا میں لکھی ہیں. اور پھر کیا خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال نے جیسے بیگا سے یہ ڈسکس کیا ہے بتا رہے تھے صرف انڈین کے تو ہمارے ہیں. پاکستان سے پاکستان میں بننے قیامت میں پہلے علامہ اقبال سے جا چکے تھے اس دنیا سے, لیکن ہماری قومی شادی پاکستان کا خواب دیکھا تعبیر پاکستان تیری کی شان باز کی شکل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ جواب ہے شکوا بھی بتا رہا ہے حالات کیسے ہوں گے. بیفور ٹائم بتا رہا ہے اس وقت اتنی زیادہ ریشو نہیں تھی اللہ کو نام ماننے کا. آج بہت زیادہ ریشو ہے. بات قسمت بہت تیزی انٹرنیشنل پاکستان میں جب میڈیا میں آیا میں حیران رہ گیا کہ پاکستان میں بائبل تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اس بعد میں نے لوگوں کو دینا شروع کیا بہت ایسی چیزیں پھیل گئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی برکت دی ہے, محبت کی برکت دی ہے, وہ لوگ آج بھی رشتوں کا پاکستان میں موجود ہیں. جن میں زندہ مثال ڈاکٹر محمد علی محمد صاحب, ان سے جب بھی بات چیت کریں کسی موضوع بات ہوتی ہے ان کے پاس کرسچن بھی آتے ہیں, مسلم بھی آتے ہیں, شیعہ بھی آتے ہیں, ایون ان کے پاس ہندو بھی آتے ہیں. یہ ان کے ساتھ انسانیت کی بات کرتے ہیں جو اسلام کی خوبصورتی ہے. حقوق اللہ سے زیادہ ضروری حقوق العباد ہے, بندوں کے حقوق. میں علامہ اقبال صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے وہ سناؤں گا. جو علامہ اقبال صاحب نے 2 شعر بس میں نے منتخب کیے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منظر
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے سمجھے گا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. ٹھیک ہے یہ نام بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس وقت واقعی ہو رہا ہے کہ لوگ نے علامہ اقبال کو بھول چکے ہیں. ہم جب بچپن میں اسکول میں علامہ اقبال قیدار سے محمد علی جناح وہ تھے جو پاکستان بنانے والے جو خاص پرسنالٹیز تھی ان کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا, ان کے بارے میں علم ہوتا تھا, ہمیں معلوم ہوتا تھا انہوں نے کیا کیا قربانی دیا, کیا کیا وہ جذبہ لے کر کیا وہ سوچ لے کر تعمیر ملت ہوتی, تعمیر قوم ہوتی. آج تعبیر ملت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا ہے نا آج تعبیر کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے جب سب لوگ ہمیشہ ساتھ دیں. علامہ اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, فرماتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا, یہ سب کچھ بانی یاد ہونا چاہیے میرا بڑے سارے. خود ہی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے یہ بتا تیری رضا کیا ہے. اب اگر ہمارے پاس مقبول صاحب جیسے لوگ آ چکے ہیں جو سچے نڈر بہادر اور مخلص کی عادت ہے, جو مخلص طریقے سے پاکستانی قوم بالکل کچھ کرنا چاہتے ہیں. ابھی حالیہ الیکشن ہوئے, آپ سب نے دیکھا ہوگا جتنے لوگ بیٹھے ہیں قیمتی لوگ. میں نے آپ کی تعلیم اس لیے بجائی ہے کہ آپ بہت مختصر وقت میں اکثر بڑے مختصر وقت میں سب کچھ پروگرام ترتیب دیا, ہم یہ پروگرام کریں گے وہ آپ لوگ یاد رکھیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میرے جو اپنے ہیں جو مجھے اپنے انہوں نے آنا ہی آنا ہے تو وہ آئیں گے, وہ سب آپ لوگ نہیں. ڈاکٹر مرزا صاحب دیکھنے بھی خوبصورت ہے, خوش لباس ہمیشہ ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا وہ جب بھی دیکھتے ہیں تو کلرفل پرسنالٹی ہے. بابر مغل بھائی بیٹھے, بیگراج صاحب ہیں آسٹریلیا سے واپس آئے ہیں. ڈاکٹر حنیف صاحب کو ان کی محبت, ان کی قیادت, ان کی یہ ہم سب بیٹھے ہیں. مغل آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی سروس ٹوپی پہن کے اسپیشل طور پہ پورے پاکستان کی مفاد میں آپ بنے. گور یاد خان صاحب ہے وہ بھائی بڑے طریقے سے اچھی بات ہے کہ یہ بلانے مہمانوں کو ساتھ ہے کہ ایک شعر بھی کہ علامہ اقبال صاحب کی پہچان قومی شاعر بھی ہے, ہمارے قومی شاعر ایک بلند رتبے والے شاعر بھی ہے. یہ ہوتا ہے سب عام عشق, وہ عشق الہی میں ہوتی ہے, وہ عام عشق کی بات نہیں چاہ رہا. میں ڈاکٹر صاحب کا وقت آ چکا ہے, ڈاکٹر صاحب نے آنا ہے اسپیچ کرنی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بات یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج بے شک آپ کے پاس 45-50 بندے ہیں جو اس وقت موجود ہیں. آپ کو میری طرف سے بھی نوٹس آپ ہے, آپ بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب الیکشن تو ہونے ہیں, آپ نے پہلے بھی الیکشن اپنے بل بوتے پر لڑے, آپ نے کسی طرح سے کسی بندے کی امداد نہیں کی. یہ یقینی بات ہے کسی بندے کی فنانشلی ہوتا ہے جو الیکشن ہے آپ کو پانی پیسہ پانی کا بہایا جاتا ہے. کس طرح سے ٹائم تو جاتا ہے وہ شام سے 3 گھنٹے سو رہے تھے, دن رات کام کر رہے, لیکن پیسے نہیں جہاں جہاں وہ پیسے لگ رہے تھے. اور کسی بندے نے ہم میں سے کسی نے 10 لاکھ نہیں, 5 کروڑوں کی گیم ہوتی ہے, وہ اربوں کی گیم تھا دنیا میں پہنچا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں, وہ ابھی بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ڈاکٹر صاحب نے اس میں بھی اپنے لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ لوگ کھڑے ہوں. تو تمام یونین کے لیڈر تمام جگہوں میں لوگ کھڑے ہوں, وہ جو میں تعاون کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر جو تعاون کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا, اور ڈاکٹر صاحب آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ سے پیسہ ہے کہ آپ ہر ہفتے سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے لیڈر ہے وہ ہر طبقے کا لیڈر ہے. آپ تو ویسے ماشاءاللہ پاکستان کا تو نام بھی کافی ہوتا ہے, شاد باد پاکستان, پاکستان تحریک شاد باد, پاکستان میں شاد باد ہے. ڈاکٹر صاحب ہے کہ آپ ہر ہفتے یہ راولپنڈی آپ سوشل کے حوالے سے لوگ ورثہ بھی ہے جو جگہ موجود ہے کہ آپ کے ساتھ میں پوری طرح سے ساتھ دوں گا, آپ کا جتنا تعاون کرتا ہوں سب تعاون کروں گا, آپ اکیلے فیل نہیں کریں. آپ کے ہر طرح سے فنانشی والے سے بھی پروگرام کے والے سے جس طرح سے اپنی بساط مطابق اس سے زیادہ نظر اب زیادہ ہر ریکویسٹ ہے کہ ہر سیاسی والے سے سماجی والے سے مذہبی فلاحی معاشرتی ثقافتی ہر شعبہ زندگی کو اپنے اس میں رکھے. ہفتے میں ایک دن آپ ضرور آپ کے خوبصورت لوگ موجود ہیں, خوبصورت لوگ موجود ہیں, یہ آپ کے ساتھ اور لوگوں لے جائیں گے تاکہ اسی طرح سے 50 سے 500 500 سے 5 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ اور 50 لاکھ سے 5 لاکھ. ڈاکٹر صاحب جو سوچ ان کے ذہن میں ہے وہ جو کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے
पाकिस्तानी को इलामा इकबाल नज़रिया लेके आया, कोई बंदे उसके पास नहीं, 10 15 20 बंदे भी थे, बस वो लिखता था, लोग पढ़ते थे, सुनते थे, और आज का नाम याद। और डॉक्टर साहब के पास माशाल्लाह अभी 50 ज़्यादा बंदे बैठे थे, डॉक्टर साहब के पास 50 से हजारों में लाखों में बंदे जा रहे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने जज्बे को, आपने लगन को, आपने तहरीक को आपने कामयाब किया। इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपको जरूर ताली से जी माशाल्लाह ये थे माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ सहाफ़ी माशाल्लाह से। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान आप फरमाते हैं वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है कि सोज़न उतारे रफ़ा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इश्क ही तो था कि डॉक्टर हनीफ के दिल में अल्लाह ने बात डाली कि इस मुल्क खुदादार की मदद करो, और डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान तहरीक शाहबाज के नाम से एक जमात बनाई जिसको शॉर्टकट में हम PTS कहते हैं। और तालीम, सेहत, इंसाफ और रोजगार, तालीम एक ऐसी तालीम जिस तालीम में हम सब अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दें ताकि हमारे बच्चों से बेरोजगारी खत्म हो। और सेहत जब एजुकेशन अच्छी होगी और नौकरी के ज़राए अच्छे होंगे तो फिर लोगों के पास जाहिर सी बात है आप पैसे आएंगे, उनको इलाज भी अपना अच्छा करेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे, तो सारे मामला हल हो जाएंगे। बेसिकली हमारे पास मजबूत स्किल होनी चाहिए। जिस दिन हमारे पास मजबूत स्किल हो गई इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। और यकीन करें ये जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं सबसे बड़ी चीज इनके अंदर बेयकीनी, और इसी बेयकीनी को हमने खत्म करना है। और पाकिस्तान को शाहबाज करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाहबाज डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल का साथ देना है। क्या आप सब साथ हैं डॉक्टर साहब के? हम सब आपके साथ हैं, आप चलें हम आपके साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को शाहबाज करेंगे। और आप चूंकि डॉक्टर साहब तकरीर करेंगे तो डॉक्टर साहब ने मुझे हिदायत भी की है कि आप मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें। जितने भी हमारे जितने स्टेज पर मेहमान निगरानी तशरीफ फरमा है, हमारे सामने तशरीफ फरमा है मेहमान, सबको डॉक्टर हनीफ मुगल साहब जो है वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं दावत खिताब देता हूँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाहबाज डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहब को। खड़े होकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाहबाज डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहब। बहुत शुक्रिया तमाम स्टेज पे बैठे हुए अजीम लोग और ये जितने लोग हैं। अच्छा पहली बात में थोड़ी सी क्लियर करनी है, तादाद की बात हो रही है तो याद रखना क्वांटिटी का कोई मकसद नहीं है, मकसद क्वालिटी का है। ये जितने लोग हैं ये क्वालिटेटिव है, ये पर्सन नहीं है, पर्सनैलिटीज है। ये एक बंदा 1000 लाख के बराबर है। लिहाजा ये जो लोग हैं ये सब पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बेहतरीन दोस्त दिए, बेहतरीन साथी दिए जो ना गर्मी ना सर्दी ना धूप ना कुछ प्यास खाना पाना कुछ नहीं। और ये हर वक्त जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो ये शीशा पलाई दीवार हमारे साथ खड़े होते हैं। किस तरह आते हैं कैसे आते हैं ये खुद ही जानते हैं कि किस तरह पहुंच, लेकिन पहुंच जाते हैं जहाँ भी हमें जरूरत होती है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की याद में। देखें ये दिन क्यों मनाए जाते हैं? ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि हम इन हस्तियों का जिक्र करें, इनके किरदार पे बात करें, इनकी जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं उस पे बात करें। देखिए आज के इस दौर में जब हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, हर चीज मौजूद है, आज से 90-50 साल जो साल पीछे थे अब उसमें जाके देखें क्या क्या होगा। अंधेरे, लखाई के लिए कोई चीज नहीं है,
सोशल मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया बहुत शॉर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही नहीं है। उस वक्त इन लोगों ने काम किया और अपना पैगाम कहां कहां तक पहुंचाया, और वो पैगाम वो जो सिद्ध था, जो सच्चा था, जो बात की अंदर से बात की, यानी उनके कोलोफेल में कोई दिगाल नहीं था। जो ख्वाब देखा वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, बल्कि वो हकीकत उसी वक्त बन गई थी जिस वक्त आपने एक आजाद रियासत का खाका बयान किया। तो ये एक पूरी कहानी थी। क्योंकि देखिए एक बात होती है कि अब बात कर लीजिए थोड़ी सी, जो अहले दिल लोग होते हैं ना, वो बोलते बहुत, वो सुनते हैं, लोग उनको देख के अपना नतीजा अखज़ करते हैं। जबकि इस तरह के लोग जो बोल बोल के पूरा दिन, घंटों, महीनों, सालों एक बंदा सीधा नहीं होता। तो ये जो लोग थे, अहले दिल थे, इन्होंने दिल से, दिल में चाह थी, दिल में दर्द था, और उसको इन्होंने बयान फरमाया। और वो आज मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, फलसफी, जो भी नाम दे इतना ही थोड़ा है। यकीन करें हम पाकिस्तान में हैं और हमें खुशी है कि ये हमारे हैं, हमें इतनी कदर नहीं है। अब थोड़ा सा आप क्रॉस का बॉर्डर पे हैं, सारे लोग पार किए हुए हैं, हमें भी कभी भी मौका मिलता है जाने का। जहाँ की हमें बात होती है शायद किसी को नहीं जानते, दो बंदों को पूरी दुनिया जानती है, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म। हमारे किसी दानिश्वर को जानता हो या ना जानता हो, हमारे किसी और लीडर को जानता हो या ना जानता हो, इनको क्यों जानते हैं? इनके जो अफकार है उसकी वजह से, जो इन्होंने शेरों में खुद ही को सबसे बड़ा जो इन्होंने अपना दर्श दिया वो खुद ही का था, खुद ही को कर बिला देखना। वो क्या है? खुद ही के एक में है कि खुद ही में डूब जा, ये अपने आप को अंदर जाके इतना नखारो कि अल्लाह भी आपसे पूछे। अब देखिए यहाँ पे वो तकदीर किस्मत वाला चक्कर, वो रोना धोना खत्म। बेग साहब ने बात की, अपना मोर साहब ने बात की, अंजम वकील साहब ने बात की बेयकीनी। अच्छा बेयकीनी क्यों है? बेयकीनी इसलिए है कि हम अपने असलाफ को भूल चुके, हम अपने असल को भूल चुके। देखिए हम भी ट्रैक हो चुके, हमसे कहीं भूल हो चुकी है। देखिए 4 लेवल होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिस्मानी, ज़हनी, महसूस और रूहानी। ये 4 लेवल हैं। ये 4 लेवल में बंदा ठीक हो तो वो कायम है। अगर इसमें से किसी भी एक भी लेवल डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या डिग्रेड हो गया। बस किसी के साथ देखिए पाकिस्तान बना 2 कौमी नजरिया, जब पाकिस्तान बना तो अगयार ने देखा ये क्या हो गया, ये तो बन ही गया, हम तो कह रहे थे ये गा गया, ये बन गया। अब उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी चाल चली। क्या किया? हमें नॉनली या अननोनली, जानबूझ के या गैर मासूम तरीके से हमें तफरीकों, मसलकों में बांट दिया। हमारी बहुत सारी ऐसी जमातें बनाई गई जो मुख्तलिफ नामों से आ गई। वो कोई किस मसलों को प्रेजेंट करती है, कोई ब्रिज किस को प्रेजेंट करती है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये है कि एट द एंड आगे जाके हर बंदा अपने मसलों को सब पे हावी करना चाहता है। यानी उनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही जो मसलक है ये सही है। ये बेसिकली हम ब्रेन वॉशिंग की गई है। हम ऐसे नहीं है। हमारा ऐसा है कि हम अपनी बात को दिलाई से बयान करते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं और फिर बाम मशवरा जो अक्सरियत की राय होती है उसको हम कबूल करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चंद चीजें ऐसी हैं जिससे हमें डिस्टर्ब हो गए और बेयकीनी की कैफियत हो गई है। याद रखें जरा नम हो तो बड़ी क्योंकि मैं शेर वैसे नहीं पढ़ सकता, इसका तलफ़्फ़ुज़ को उसका मैंने बता सकता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, थ्योरी वाला नहीं हूँ। इसलिए अगर मुझे कहीं गलती हो जाए तो मैं माज़ूर हुआ हूँ। तो आपने फरमाया कि ये जो लोग हैं, ये जो हमारे ये खिता है जिस खिते में हम बैठे हैं, लिख ले इस बात को, मैं हूँगा या नहीं हूँगा, इससे दुनिया पे गुनाह नहीं करना है। ये वो खिता है इससे दुनिया पे गुनाह नहीं करना। आज से नहीं, ये खुद से मसाइल का शिकार है, ये पहले दिन से मसाइल का शिकार है। ये इतने मसाइल का शिकार है कि किस जाते हैं, ये ऐसी होती है कि नस्लें खत्म कर दी जाती हैं। लेकिन ये मट्टी ऐसी है कि एक बच्चा भी अगर जिंदा रह गया दोबारा फिर वो एक्टिव होता है, दोबारा फिर वो माशरा बनाता है, दोबारा फिर वो हुकूमत बनाता है, दोबारा फिर वो अपने रहन सहन, अपने पूरी दुनिया को दिखाता है कि मैं हूँ। दुनिया कहती है कि आप तो ये नहीं आएंगे, ये तो है ही नहीं, खत्म हो गए। जब दोबारा देखते हैं तो वो तो
وہ یہ خطہ ہے, یہ ہماری مٹی ہے, اور اسی لیے پوری دنیا کی نظریں یاد رکھیں جہاں جس خطے میں ہم آباد ہیں پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. یہ اتنا سینسیٹیو ایریا ہے, یہ اتنا بہترین ایریا ہے جسے سونے کا انڈا کہیں, سونے کا پتہ جو مرضی نہیں, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے اس طرح, لوگ ہم نہیں جانتے اس کو یار. جو نظریں جھپکائے بیٹھے ہیں کیسے ہمیں آپس میں انتشار پیدا کرتے ہیں, ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ ذات ہو, چاہے وہ مسلک ہو, چاہے وہ علاقہ ہو, چاہے وہ ہر جگہ وہ ناکام ہو گئے, نہ وہ ذات پات پہ توڑ سکے, نہ مذہب پہ توڑ سکے. پھر کیا ہوا, پھر انہوں نے علاقائی باتیں شروع کر دی, میں اس علاقے کا ہوں, اس علاقے کا ہوں, میں فلاں علاقے کا ہوں, میں صوبائیت اس کو اجاگر کرنا شروع کر دیا. لیکن انشاءاللہ اس میں بھی وہ ناکام ہوں گے. کیوں کہ اس مٹی کے فرزند, اس مٹی کے جو فرزند ہیں وہ جاگے, پہلے وہ خواب غفلت میں تھے, اب وہ جاگے اور ان کے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم آ گیا جس کا نام پاکستان تحریک شہباز ہے. یعنی وہ کس کو, پاکستان کو شادباز کرنے کے بعد یہ پورے خطے کو شادباز کرے گی, یہ پورے خطے کو شادباز کرنے کے بعد پوری دنیا کو شادباز کرنے کی. کیونکہ میرا جو ماننا ہے جتنے انسانیت ہے یہ سب ایک جیسے ہیں, ان کا چہرہ مورا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ایک جیسا ہے, کہ منہ سے کھاتے ہیں واش روم سے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس خطے کا کہیں اور ہے, اس خطے کا کہیں اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیپ ٹریک ہو گیا, ان کو اپنے تھوڑے سے بڑوں نے غلط کر دیا اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں. جبکہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم ہر دوسرے بندے کی مدد کریں گے, اس کی ہیلپ کریں گے اور اس کو اوپر اٹھا کے لائیں گے, نہ کہ اوپر والے کو نیچے لے جائیں گے انشاءاللہ. اب میں سب کا بہت مشکور ہوں, شاید فردر میں نام نہ لے سکوں. مرزا نوید صاحب اس گریٹ آدمی, انہوں نے بہت اچھی جناب اسٹیج شکتی سے لے کے سارے کردار ادا کیا. گور صاحب تھوڑا لیٹ ہوئے, ورنہ یہ آپ کو بڑی نغمے بھی سناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سنانا تھا. دیدار فانی صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود جناب یہ تشریف فرما ہوئے اور میں ان کا مشکور ہوں. بے راج صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پھر یہ جو بات کرتے ہیں یہ دل سے کرتے ہیں اور اندر اثر کرتی ہے اور سارے لوگ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ہیں. بابر مغل صاحب آج فین کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ بڑا ان کا نام ہے, صحافت میں بڑا سسٹم ہے اور ہماری جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہ بڑا اچھا یہ پروٹوکول دیتی ہے ماشاءاللہ, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. ڈاکٹر غلام صاحب انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ میں ہے بھی یا نہیں, تو ان کے بعد سے مجھے ایک چیز یاد آئی. کوئی بزرگوں کا نام نہیں لے گا شاید میں غلط ہوں, لیکن بات ہے کسی بڑے مستند وسیلے سے مجھے ملی ہے کہ کوئی بندے تھے وہ جا رہے ہیں بزرگ تھے تو بچے کھیل رہے تھے, بچوں نے کہا دیکھو یار وہ جا رہے ہیں, یہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے اس وقت کوئی تہجد نہیں پڑھتے, صرف نماز پڑھتے تھے, انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی. اللہ کی طرف سے لکھے کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا ہو کہ یہ اور سے گزر رہے تھے, ان کا نام لیا, بچے کھیل رہے ہیں, بچے دیکھو یار یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت وہ ایسا نہیں تھا, لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایسی باتیں آئی ہیں, انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا اور وہ تاریخ کے اتنے عظیم رہنما نکلے ہیں کہ آج بھی ان کا پورا ایک سسٹم ہے. تو انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں میں نے سوچا کہ یہ کیا میں ہوں, میں وہ تو نہیں بن سکتا, لیکن میں کوشش کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی باتوں پہ پورا اگر 100% تو نہیں کر سکتا, لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ. کوشش کرنا تو میرے ہاتھ میں ہے نا. تو بزرگ ماشاءاللہ بڑا ٹائم نکال کے آئے ہیں. اچھا یہ تو ہر جگہ جناب بات کرتے ہیں اور سارے لوگ بہت اچھے بات کرتے ہیں, لیکن یہ بول جاتے ہیں اور یہ بات کرتے تھوڑا ڈر ابھی بولتا ہے. تو چونکہ جذباتی آدمی ہیں بہت, میں ان کا مشکور ہوں. ملک رفیق صاحب ہیں اسپیشل ٹائم نکال کے ہیں, ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں, راشد صاحب ہیں, ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں, فرد ترابی صاحب, یہ ہمیشہ جناب کیمرہ مین, یہ اتنا بڑا بولنے والا بندہ ہے لیکن یہ کیمرے پہ جاتے ہیں. تو سر آپ ہی آپ تشریف فرما ہوئے, آپ کو مشکور ہوں. آپ ملک جاوید صاحب ہیں, راجہ عمران صاحب ہیں اور حسن ہیں, غلط نہیں لے لینا, شہید بیگ ہیں. تو آپ کا بھی زیانا آپ کا نام ہے, ذہن میں بھول رہا تھا تو میں نے کہا کہیں غلط رکھا ہے. تو باقی عدیل زین یہ سارے لوگ
सिर्फ एप्रिसिएशन है। और याद रखना ये पूरी क्रीम है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मुझे ऐसे बंदे देती है। बस मेरे लिए यही काफी है, हमें कोई नहीं इतना क्राउड इकट्ठा करना। क्राउड मौलाना साहब ने कहा था जहाँ लोगों को गिना जाता है तोला नहीं जाता, लिहाजा हम तोल लेंगे, हमारा एक बंदा ही तोल ले, हम तोलने वालों में से हैं, गिनने वालों में से नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक जज्बात जिंदाबाद। सब दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी थोड़ा सा देखिए, अल्लाह का एक करम है कि दोस्त मिलते हैं। कुछ दोस्त आते हैं इखलाकी तौर पे, कुछ होते हैं थापड़ लगाने, कुछ होते हैं मुआशी तौर पे, कुछ एनर्जाइज करते हैं, कुछ फिजिकली किसी और वाले के लिए, जैसे दामे ददमे सोने कहते हैं। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ जनाब वकील साहब का कि ये जो हम बैठे हैं इन्होंने इसमें बड़ा पार्टिसिपेशन की है और हमें बड़ी हेल्प की है। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ और इन्होंने मुझे डिस्कस करते रहते हैं क्या क्या किया जाए। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये तो नोबल हो गया, हम कोशिश करेंगे हर वो दिन जो किसी भी नोबल पर्सनैलिटी के साथ है उसको यहाँ बनाया जाए। फिर ये है कि हम अदीबों की, शुरा की जो आजकल देखें नहीं नजर आ रहे ना, वो जब से सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो लोग नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको उजागर करेंगे क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना वो इस किले हैं, वो हमारी जमीन की किले हैं। अगर वो है तो हमारी जमीन मजबूत है, अगर वो खुदा का पकड़ के तो हमारे बिल्कुल वो ऐसा दरख्त की तरह हो जाएंगे जिनकी जड़ें नहीं है। तो सबको इंशाल्लाह हफ्ते में 15 दिन में वो दोस्तों से मशवरा करके करेंगे। तो इसमें मेरे राय साहब की भी, रिजवान खान साहब की भी, मैं बाबर साहब की भी, डॉक्टर मुर्जा साहब तो हमारे माँ हैं। तो भाईजान का मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने बड़े प्यारे अल्फाज अदा किए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से जो हमारे कैमरामैन भाई हैं तराबी साहब, माशाल्लाह उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हर एक तस्वीर को कैप्चर किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और भी हमारे स्टेज पे और अब ज़िया साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी तशरीफ फरमा हुए, बहुत शुक्रिया आप सबका। और स्टेज पे जितने शख्सियात तशरीफ फरमा है और सामने मेरे बैठे हैं जो माशाल्लाह से, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब केक कटिंग की सेरेमनी होगी और उसके बाद खाना